السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا باب چہارم چل رہا تھا تو باب چہارم سے ہم سبق نمبر 2 یعنی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پڑھ رہے تھے۔ تو اس سبق کے ہم سوال نمبر 1، 2، 3 پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 پڑھیں گے۔ تو سوال نمبر 4 ہے، ایک مسلمان حکومت کا اولین فریضہ کیا ہے، وضاحت کریں۔ تو اولین کا مطلب پہلا جو اس کا فرض بنتا ہے، پہلی جو اس کی ڈیوٹی بنتی ہے، پہلی جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ اس سوال کا مطلب ہے۔ تو اس سوال کی جو آپ ہیڈنگ بناؤ گے وہ ہے اسلامی حکومت کا فریضہ۔ ٹھیک ہے جی، ہیڈنگ اس کی بنے گی اسلامی حکومت کا فریضہ۔ تو اب میں آپ کو اس کوشچن کا جو آنسر ہے وہ مارک کر دیتا ہوں۔ پیج نمبر 49 کا یہ لاسٹ والی لائن کے یہ جو آخری 3 لفظ ہیں، یہاں سے لے کر سٹارٹ ہو کر یہ پیج نمبر 50 یعنی کہ 50 پہ یہاں تک اس کا جواب ہے جی، یہاں تک اس کا جواب ہے۔ تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے اس سوال کے جواب میں۔ تو کتاب والے نے یہ یہاں پہ بیان کیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ نچلی سطح پر انفرادی کام ہے، یعنی کہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں۔ امت محمدیہ یعنی کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کا یہ کام ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پر یہ بتایا کہ ہر فرد کے ساتھ یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، ہر اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کر دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے کتاب والے نے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اقتدار والوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں کہ اگر ہم اسلام والوں کو اقتدار عطا کرتے ہیں تو وہ کون سے کام کرتے ہیں، یا اگر ہم مسلمانوں کو اقتدار عطا کریں تو ان کو کون سے کام کرنے چاہیے۔ پہلے نمبر پر ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی نمبر 3 پہ ہے، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، ونہوا عن المنکر، نمبر 4 پہ ہے برائی سے روکنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کی ایک ذمہ داری بیان کی ہے کہ آپ نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ کتاب والے نے یہ بیان کیا ہے کہ اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری کب تک رہے گی۔ تو اس کا جواب یہاں پہ موجود ہے کہ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری یعنی کہ نیکی کا حکم دینے والی ذمہ داری اور برائی سے روکنے والی ذمہ داری کب تک ہے، وہ تب تک برقرار رہے گی جب تک اسلامی حکومت برقرار رہے گی۔ تو جب تک حکومت قائم ہے تب تک اس کو برائی سے روکنا ہے، تب تک اس کو نیکی کا حکم دینا ہے۔ اور کیا یہ تھوڑی بہت طاقت کے ساتھ چلے گا کام؟ نہیں، بلکہ جتنے بھی وسائل ہیں حکومت کے پاس وہ تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے نیکی کو پھیلائے گی اور بے حیائی اور برائی کو مٹانے کی کوشش کرے گی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ شیطان ہر وقت اس پر حملے کرتا رہتا ہے، یعنی کہ شیطانی تدابیر اور انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ انسان کو ہمیشہ ہر وقت نیکی سے دور کر کے برائی کی طرف مائل کرتی رہتی ہیں۔ یہ بات تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے والا کام بھی مسلسل ہونا چاہیے۔ اور
یہ کام مسلسل کیوں ہونا چاہیے؟ اس کی دلیل ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو نیکی کی طرف بلانے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ذکر یا ذکرا۔ تو ذکر یا ذکرا کا جو اردو میں مطلب ہے وہ ہے یاد دہانی کرانا۔ تو یاد دہانی کا لفظ تب صادق آئے گا جب کسی بندے کو بار بار ایک بات کہی جائے، بار بار ایک کام کے کرنے کو کہا جائے، بار بار کسی کام سے روکا جائے۔ اگر ایک بار کسی کو کہا جائے تو وہ یاد دہانی والا لفظ ہی پورا نہیں ہوگا، یعنی کہ یاد دہانی والے لفظ کا مطلب ہی پورا نہیں ہوگا یہ بات۔ اور اس کے بعد اسلامی حکومت جو بھی ہے اس کے پاس عوام تک پیغام پہنچانے کے جو بھی ذرائع ہیں وہ ان تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گی، لوگوں کو نیکی کی راہ دکھائے گی اور بدی، بے حیائی، گناہ کے کاموں سے ان تمام ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے روکے گی۔ تو یہ تھا کوسچن نمبر 4۔ اب اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 5۔ کوسچن نمبر 5 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکنے کے بارے میں جو ہدایت فرمائی ہے اسے واضح کریں۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ پیج نمبر 50 یعنی کہ 50 پہ موجود ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جواب ہے۔ تو یہ کوسچن لانگ نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کی ہیڈنگ نہیں بنائیں گے۔ تو اب یہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ وہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ فمن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال۔ تو یہ حدیث، اب اس حدیث کا ترجمہ یہاں پہ اس سوال کا جواب بنتا ہے۔ تو اس حدیث میں کیا بیان ہوا ہے؟ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 3 درجے بیان کر دیے۔ سب سے مضبوط ایمان کون سا ہے؟ سب سے مضبوط ایمان یہ ہے کہ اگر انسان کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دے۔ مثال کے طور پر اگر وہ انسان کسی جگہ شراب خانہ دیکھتا ہے تو شراب خانہ ایک برائی کی جگہ ہے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے گرا دے، ختم کر دے۔ تو یہ سب سے مضبوط ترین ایمان ہے، لیکن یہ تب کرنا چاہیے جب انسان کے پاس طاقت ہو۔ اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر کم از کم اپنی زبان کو استعمال میں لاتے ہوئے برائی کو روکنا چاہیے، مطلب ان کو منع کرنا چاہیے کہ بھائیو یہ کام اچھا نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع کیا ہے۔ تو پھر زبان کو، لیکن یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہوگا۔ لیکن اگر اس کے پاس یہ بھی طاقت اور استطاعت نہیں ہے تو پھر تیسرے نمبر پر جو ایمان کا درجہ آتا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کمزور ترین ایمان کہا ہے، وہ یہ ہے کہ کم از کم انسان برائی کو برائی سمجھے، مطلب برے کام کو برا کام سمجھے، لیکن یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ اور دیکھ لو اس پیراگراف کے اینڈ والی جو ہاف لائن ہے اس میں کیا ہے، اگر اتنا بھی نہ ہو تو پھر ایمان کا کون سا درجہ باقی رہ جاتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان کا کوئی درجہ باقی نہیں رہتا، مطلب اگر وہ دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو بچوں یہ تھے آج کے سوال، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔